میرا فتویٰ چاہیے نا، میرا ذاتی فتویٰ ہے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، وہ حق پہ تھے، اور جنہوں نے بیعت کی وہ اپنے طور پہ حق پہ کوئی تھے. شک نہیں. اور ہمارا ہمارا حضرت علی سب پہ افضل ہو گئے، انبیاء سے بھی افضل ہو گئے، بالکل افضل ہو گئے، انبیاء سے بھی افضل ہے. ہاں تو وہ تو ہمارا مسلمہ عقیدہ، ہم کو چھپا کے تھوڑی کہتے نہیں ہیں. میں پوچھ رہا تو ہوں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ بھائی سوائے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا نے تو قبول کر لی تو بات کو نا. نہیں قبول کی، آپ نا، کہہ رہے یہ ہیں تو کس آپ طرح نہیں سے کر قبول رہے کر رہے نا. ہیں. بخاری میں آپ جب کے لکھا ہے کہ امام جب تک وہ یعنی زندہ تھی ان سے بات نہ ہوئی، دیکھیں پھر وہی بات. نے بات نہیں ہدایت کے ستارے تو تھے. ہاں ہدایت کے ستارے کا مطلب یہ ہے ہدایت کہ کے ستاروں کے ہوتے ہوئے ارے بھائی جعلی بلب کیوں جلائے؟ نہیں اب رہے گی جب یزید کا معاملہ آیا. دیکھیں یزید کبھی مدینہ نہیں آیا ہے، تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یزید مدینہ چل کے آیا، نہ مدینے والے کبھی یزید کے پاس گئے. یہ ایسا نہیں دونوں ہوتا. بڑی بات یہ کہ کربلا کا معرکہ صبح ہونا ہے، ساری رات عبادت کر رہے ہیں وہ. اگر کوئی وہ عسکری شخصیت ہوتی ہے نا تو نقشے بناتے کہ صبح اٹیک ہونے والا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، نصیحت، کہ جب مسلمانوں کے بیچ میں ایسے اختلاف دیکھنا تو اپنے لکڑی کی تلوار بنا لینا. تو کہنا یا حضرت علی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس لکڑی کی تلوار کے ساتھ آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کو تیار ہوں؟ الحمدللہ کہ میں ان کو اس مقام تک لے آیا. کیا سوال دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں اور اس کا واضح جواب بھی لے لو. آخری وقت میں امام مہدی پہ ایمان لینا ضروری ہوگا؟ جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا؟ نہیں، ایمان لانا ایک الگ چیز ہے. ایمان تو ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، ایمان مسلمان ہے، لیکن امام مہدی کی اتباع لازمی ہے اس معنوں میں. ہاں کیونکہ اگر آپ اس کی اتباع نہیں کریں گے تو آپ منافق ہے، کافر نہیں ہے. لفظ دیکھیں کفر جو ہے نا ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں کہتے ہیں اگر اس کی شخص میں 99 کفریات ہو اور ایک آدنا بانا بھی کفر کا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے. لیکن یہاں دوسری طرف یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ شخص جو حدیث میں ہے نا کہ حضرت وہ شخص اس خیمے سے نہیں ہے تو مطلب اس کے دین میں ایمان نہیں ہے، معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے. ہم نے فتویٰ نہیں لگوانا ہے، ہم نے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ شخص اہل ایمان سے نہیں رہا. ایک مقصد ہے. کافر ہو گیا نا. دیکھیں بڑی بات ہوتی ہے، یا تو آپ اس مسئلے میں اہل مفتیان کرام کو بٹھائے. میں مفتی نہیں ہوں لیکن میں اتنا بات کر سکتا ہوں کہ آخری وقت میں حضرت امام مہدی کی اتباع لازمی ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. نہیں چھوڑا جا سکتا. جو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا، بالکل، وہ نفاق کے خیمے میں بالکل، ہوگا، وہ گمراہی میں مبتلا ہوگا. بالکل. تو یہ سیم فارمولا کیا امام حسن عسکری، امام محمد تقی، فرق ہے نا، کیونکہ وہاں دو ہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو ہی خیمے رہ گئے. یہاں تو دو خیموں کے یہاں چلیں ایک مسئلہ بتاتا ہوں. روایت حدیث صحیح ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ جب یہ جنگ صفین مسلمانوں کا آپس میں مشاجرہ شروع ہو رہا تھا تو ایک صحابی رسول کے پاس گئے، وہ بیمار تھے. صحیح روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث صحیح. میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے آپ کو اس صحابی کا نام بھی بتا دوں گا. بہرحال وہ بیمار تھے. جب حضرت علی ان کی تیمارداری میں گئے تو تھوڑی طبیعت ان کی سنبھل گئی تھی، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ جنگ میں کیوں نہیں شریک ہو جائے. دعوت دی ان کو اپنے ساتھ. اس نے کہا بالکل ہم آپ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے وہ ان کو کہا خاتون نے کہ بھئی میری تلوار لے آؤ. تو جب تلوار لے کے آئے تو نکالا تو لکڑی کی تلوار تھی. کہیں گے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، نصیحت، کہ جب مسلمانوں کے بیچ میں ایسے اختلاف دیکھنا تو اپنے لکڑی کی تلوار بنا لینا. تو کہنا یا حضرت علی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس لکڑی کی تلوار کے ساتھ آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کو تیار ہوں؟ تو حضرت علی حکمت والے سمجھ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو بعد معاملات ایسے تھے جس میں صحابہ نے بیچ کا وقت اختیار کر لیا. تو ہم یہاں پہ حضرت علی کو دیکھیں وہ معاملے میں پھر آ جاتا ہے کہ ہم حضرت علی کو حق پہ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی وہ دوسری رائے ثانی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے جنہوں نے خطا کی تو ان کے خطا سے ہم ان کو بالکل دین ایمان سے خارج کریں. حضرت اگر دین ایمان سے ہی خارج کرنا تھا تو امام حضرت علی کا بیٹا جن کو امام ثانی یہ مانتے ہیں انہوں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا چلیں یہ خلافت آپ لے لیں. ٹھیک ہے، اگر خلافت ہی امامت ہوتی تو وہ دے دیتے ہیں، کیونکہ نہیں تو اللہ کی طرف سے بھائی میں نہیں دے سکتا ہوں کسی کو. شارٹ کوشچن کا آنسر ہے کیونکہ آنے والے وقت سے ریلیٹڈ ہے. اینڈ آف دا ٹائمز میں یعنی قیامت کرنے سے پہلے کیا یہ شخصیات کوئی ایسی ہیں جو واپسی آئیں گی، مثلا حضرت خضر علیہ السلام، یا کوئی ایسی روحانی شخصیت واپسی آئے گی جس کا انتقال ہو گیا یا پھر اس کا بہت پرانے زمانے میں وجود تھا؟ دیکھیں ایک بات بتا دیتا ہوں اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے. خضر علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا یہ عقیدہ ظنیہ ہے اہل سنت کا، یہ کوئی عقیدہ قطعیہ نہیں ہے کہ آپ نہیں ہے، کیونکہ قطعی طور پہ تو ہمیں کچھ بات نہیں ملتی ہے، ظنیہ ہے، ٹھیک ہے نا. کسی نے اگر یقین کرنا ہے کر لے، نہیں کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس شخصیت کو یہ دجال قتل کرے گا 2 حصوں میں بانٹیں گا اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں کہ وہ خضر ہے. یہ کہتے ہیں یہ کوئی روایت کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے روایت ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں عقیدہ ظنیہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس شخصیت کے بعد آنا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. اب مجھے اس سوال کا یعنی پیچھے گفتگو بھلے آپ انکاؤنٹر کریں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے کس رشتے میں آ رہے ہیں؟ مقتدی بن کر آ رہے ہیں، نبی بن کر آ رہے ہیں، یا کوئی اور زاویہ ہے؟ وہ اس امامت کے سائے میں چلیں گے یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں مقتدی بن کر آ رہے ہیں وہ. اول چیز یہ ہے کہ اسلام سے پہلے 2 اور بڑی قومیں ہیں،
اور مسیحیت تعداد میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے جی تاحال تاحال، اور اس کے بعد یہودی ہیں، تو اس کے بعد مسلمان وہ ہیں۔ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس اللہ کے انبیاء آئے ہیں اور ان کے پاس کتاب موجود ہے، تو یہاں پر اس دنیا میں وہ موجود ہیں، تو حضرت عیسیٰ ان کو فقط اس بات کی یعنی گواہی دینے آئیں گے کہ تم اشتباہ پر تھے، تم رسول خدا پر ایمان نہیں لائے اور امام مہدی کی اتباع میں ہوں گے، وہ ان کے لیے حجت بنیں گے، بلکہ انہیں دین اسلام کی طرف بلائیں گے، دین رسول اللہ کی طرف اور رسول خدا کے وصی کی طرف، ان کے یعنی مقتدی بن کر، کیونکہ انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، جب عیسیٰ نے احساس کیا کہ یہ مجھے قتل کرنے آ رہے تو انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کا طرفدار، تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ حوارین تھے ان کے مددگار لیکن وہ ناکافی تھے، تو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو یہی لوگ جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو ان پر بھی ایک حجت باقی ہے جسے تمام کرنا ہے کہ میں چلا گیا، تم نے مجھے خدا بنا لیا اور یہ تم نے اشتباہ کیا، اور ساری جو بھی معاملات ہیں اس کو حل کرنے کے بعد سارا جو بھی ہے وہ برتری اگر غلبہ ہے وہ سارا کا سارا، یعنی اس معاملے کا آخری معاملے کا اگر کوئی محور و مرکز ہے تو وہ امام مہدی ہیں۔ اچھا، وہ تو صرف انہیں دعوت دینے کے لیے آئیں گے کہ کیونکہ وہ ان کے ماننے والے ہیں۔ حکومت حضرت امام مہدی کی امام ہوگی یا مہدی کی، امام مہدی کی ہوگی، اچھا حکومت امام مہدی کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ خود ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ وہ رسول خدا کے اوصیاء میں سے ہیں۔ اچھا، کیونکہ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں کلی طور سے؟ کلی طور سے اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء تمام انبیاء سے زیادہ افضل ہیں۔ یعنی آپ کے عقیدے کے ہاں بالکل عقیدہ ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا ہمارا مطلب یہ حضرت علی سب پہ افضل ہو گئے، انبیاء سے بھی افضل ہو گئے۔ بالکل افضل ہو گئے، انبیاء سے بھی افضل ہے۔ ہاں تو وہ تو ہمارا مسلمہ عقیدہ، ہم کو اچھا، چھپا کے تھوڑی کہتے نہیں ہیں، نہیں، میں پوچھ وہ رہا تو ہم ہوں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی سوائے خاتم وہ النبیین کے، یہ بات سوائے خاتم النبیین کے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے رسول خدا کی ذات سے ہے، تو رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، کیونکہ رسول خدا کا علم ان کے پاس ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلتوں میں بڑی فضیلت علم کا ہونا ہے۔ اچھا، ان کی جو فضیلت ہے وہ علم کے حساب سے، دیکھیں یہ بھی مثال کے طور پر اسی طرح سے اعتراض ہوا کہ میں نے آیت پڑھی لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا، یہ جو ہم نے تمہارے لیے تذکرہ بیان کیا ہے، یہ بیان تو ہم نے کر دیا لیکن سننے والے کانوں نے اسے یاد کر لیا۔ وہ کس کے لیے؟ وہ ایک جدا معاملہ ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا کہ حضرت نوح کے بارے میں یا اس کے گزشتہ قصے کے بارے میں، لیکن لکم ضمیر بتا رہی ہے کہ مخاطب کون ہے؟ ہم، رسول خدا کے بعد ہم، کہ ہم نے تمہارے لیے تذکرہ بیان کیا ہے اور سننے والے کانوں نے یاد کر لیا۔ نہیں تو ایسے بھی لوگ ہوتے تھے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں جو اہل علم ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، ان کو رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو فضیلت میں آیت اتاری امیر المومنین کے کہ اب جو بھی قصے ہیں، جو بھی دنیا کے خشک و تر ہیں، جو بھی قرآن کے اندر خشک و تر ہیں، وہ سارے کے سارے وہ جانتا ہے جس نے اس تذکرے کو یاد کیا ہے، جس نے اس تذکرے کا وارث ہے۔ نہیں تو یہ آپ کی نظر تو حضرت واحد تو صرف نہیں آپ کی باری میں باقی تو لوگ ہے ہی نہیں نا، نہیں پھر تو گنے نہیں نہیں، جاتے۔ اللہ حضرت زکریا نے یہ دعا مانگی تھی نا کہ میرا وارث قرار دے، ایسے تو لوگ اور بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں۔ حضرت زکریا نے کہا کہ بھائی مجھے میرا وارث قرار دے، جو میرے علم کا وارث ہو، میرے مال کا وارث ہو۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو باہر ان کو تو اولاد تو نہیں تھی نا، وہ چاہتے تو ویسے ہی رہتے، دوسرے لوگ بن جاتے۔ یہ اس دن بھی میں نے مثال دی تھی کہ بھائی باقی لوگ بھی تو خیبر خندق کے اندر موجود تھے، تو فقط علی ہی کیوں؟ دوسری بات یہ کہ اس دن بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے فتویٰ لکھ کر دیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں بات ہوتی ہے اصول کی، بات ہوتی ہے دلیل کی۔ میں نے آپ سے اس دن فتویٰ مانگا کیا کہ آپ جو حدیث سناتے ہیں کہ بھائی صحابہ افضل ہیں، یا مثال کے طور پہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور یعنی ہدایت کے ستارے کے بعد کیا عدول، تو یہ پھر امیر معاویہ کا یزید کو خلیفہ بنانا صحابہ کی موجودگی میں کیا عین عدل تھا، عین ہدایت تھا، ان کا یہ عمل ہدایت تھا؟ اچا آپ نے مجھے فتویٰ لکھ کر نہیں میں دیا، دے میں آپ دیتا سے ہوں، دوبارہ ابھی دے دیتا ہوں تقاضا فتویٰ۔ کرتا ہوں جی، ابھی کہ فتویٰ دے ایک دیتا منٹ ہوں۔ مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں۔ اچھا دیکھیں نا، اب یہ تیجانی صاحب نے فرمایا تھا اسی جگہ پر کہ امام حسین نے یزید کی جبلت دیکھ لی تھی، ہاں بالکل، کہ یزید کافر ہے، اس کی یعنی بناوٹ دیکھ لی تھی۔ تو یہ بناوٹ امیر معاویہ نے تو نہیں دیکھی، دوسرے صحابہ بھی نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھی، ٹھیک ہے؟ شرط تو نہیں ہے۔ کیا کسی اور میں ایسی صلاحیت تھی تمام صحابہ میں جو کسی کی جبلت دیکھ سکے؟ ہاں اگر یہ حساب سے تو میں بتا جو دیتا ہوں، جبلت دیکھتا ہے تو جواب وہ ہے۔ زیادہ افضل ہو گیا۔
دیکھیں نا مختصر کرے تو جواب نہیں، بھی لینا، آپ تقریر لمبی ہوتی ہے، آپ نے 20 سامعین یہ جواب بھی لینا، نقد لینے، اتنی دیر بات کی ہے جو آپ تقریر کر رہے ہیں سوالات تو پورے کروں نا، چلیں جواب دیں، بہرحال پروگرام ختم نہیں بات وہی ہے، آج فتویٰ لکھوائیں گے. ہاں فتویٰ بھی ابھی بے جواب دے دیا تھا. لکھیں فتویٰ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت کیا نام ہے، چلے میں حضرت امام حسین سے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے مثال دی کہ امام حسین کا معاملہ دیگر صحابہ کے ساتھ ایسی ہے جیسا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے. حضرت موسیٰ جو ہے شریعت کے پابند تھے، ان کو شریعت کا علم تھا. حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی حاصل تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی تھی کہ وہ لوگوں کی جبلت بھی دیکھ لیتے. جب اس نے غلام کو ایک بچے کو قتل کیا تو کہا اس نے جبلت دیکھ لی اس کی. امام حسین کو بھی اللہ تعالیٰ نے، میں نے بار بار کہا ہے کہ ایک روحانی شخصیت تھی، کیونکہ ان کے متعلق بات پیچھے روکنا نہیں مجھے، وہ روحانی شخصیت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانیت علم عطا کیا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ کربلا کا معرکہ صبح ہونا ہے، ساری رات عبادت کر رہے ہیں وہ. اگر کوئی وہ عسکری شخصیت ہوتی ہے نا تو نقشے بناتے کہ صبح اٹیک ہونے والا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. ان کی ذہنیت صرف اللہ کی طرف تھی، وہ بہت روحانی درجے کی شخصیت تھی، میں ان کو یہی سمجھتا ہوں. اچھا رہے گی یہ کہ عدول کا معاملہ بھی، صحابہ کے سامنے یہ بتا دوں کہ یزید کا جب معاملہ پیش آیا تو امیر معاویہ کے حیاتی میں تھا، اور میں نے کہا کہ 3 کے علاوہ کسی نے مخالفت نہیں کی، ٹھیک ہے نا. خود امام حسن حسین کی اپنی بارے میں یہ ہے کہ وہ کھل کر مخالف بھی نہیں ہوئے، بیعت نہیں کی، بیعت کرنے سے روکا بھی نہیں، بیعت طلب بھی نہیں کی، نہ کسی کو اس کی کھل کر مخالفت کی. جنہوں نے کھل کے مخالفت کی 3 شخصیتیں. اب عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آتا ہے بعد میں 1 لاکھ درہم حضرت معاویہ ان کو پہنچاتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے نا امیر اپنے یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے ہو. یہ وہ زمانہ ہے. تو وہ حضرت عبداللہ کہتے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مال بیچا گیا ہے مجھے، یہ اس لیے بیچا گیا ہے، اس کا مطلب ہے تو میرا دین تو بڑا ہی رخیص ہے. رخیص یعنی سستا، رخیص کا مطلب سستا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بولا پھر بعد میں بات بولتے ہم نے اس معاملے کو جو حضرت معاویہ کے ساتھ جو بات ہوئی کہ ہم دیکھیں گے کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اجماع امت کیا ہوتی ہے اس بات پہ، یعنی لوگوں کا اپنا مشورہ کیا ہوگا اس پہ اتباع کریں گے. اچھا اب ایک حدیث پیش کی جاتی ہے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ جناب اس دن بھی آپ نے پیش پڑھی، تو میں نے کہا اس میں یزید کا نام نہیں ہے. کیوں؟ لوگوں نے وہ نام حدیث میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے خلا کر دیا یزید کی بیعت سے، ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ یہ واقعہ دوسری روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بیعت کی خلا، یعنی کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر مدینے والوں نے خلا کر دیا تھا. تو عبداللہ بن اس وقت کہنے لگے کہ تم اس شخص کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے کس کے ساتھ معاویہ کے ساتھ بیعت کی تھی، لفظ ہادہ رجل سے مراد معاویہ تھا، کہ معاویہ کو جو ہم نے اپنا بیعت دیا ہوا تھا اس سے خیانت نہیں کرو، اب معاملے کو نہیں اٹھاؤ. یعنی ایک معاملہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، اب اس کو دوبارہ جو ہے نا خراب نہیں. یہ فتنے کو دبانے کے لیے، معاملے کو سلجھانے والے ایک حکمت ملی تھی. اب یہ کہنا کہ حضرت امام حسین کو انہوں نے کیوں نہیں دیکھا، بھائی امام حسین کی جو حجت تھی، انہوں نے جو اللہ نے علم عطا دیا تھا، انہوں نے اس علم کو ذاتی طور پہ تو حجت لی، کیونکہ قرآن حدیث میں کہ اتباع کرو یہاں تک کہ ان میں کفر بواح، یعنی کھلا کفر نہیں دیکھ لو. تو ان کے جس نے دیکھا ہے اس کے لیے تو حجت ہو گئی. اب جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے کیا حجت ہے؟ جب تک عمل سامنے نہیں آئے. عمل کربلا کے بعد سامنے آ گیا، لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ تو بڑا ظالم فاسق آدمی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں ہوئے. اب یزید کے بارے میں اگر میں روایتیں اٹھاؤں تو کچھ روایتیں ایسی ہے کہ وہ اس لشکر میں شریک تھا جو روم کو فتح کرنے گیا تھا، ایسی بہت سی روایتیں. لیکن بہرحال ہم یزید کی طرفداری کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اگر رسول خدا ہوتے وہ امت کے لیے امام حسین کو چنتے یا یزید کو چنتے؟ پھر وہی بات رسول کی جو بھائی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کون انکار کریں گے؟ بول چکے. بات یہ ہے پر وہی بات ہے نا، ہمارے پاس صریح کوئی بات نہیں، ہم کہہ رہے کہ بات یہ ہے کہ تخمینہ کر رہے ہیں. نہ تو یہ اہل بیت کے علم کو مانتے ہیں، نہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انہیں عام ایک انسان سمجھتے ہیں. یہی جو ہے نا مسئلہ پہلی دفعہ میں ہوا گیا کہ ان سے نہ پوچھا گیا، نہ کچھ، نہ انہیں شریک کیا گیا کسی بھی معاملے کے اندر. یہ تو آپ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. پہلا جب پہلی خلافت کا مسئلہ اٹھا تو تب سے ہی جو ہے نا انہیں نہیں پوچھا گیا. اور کون سی حدیث میں لکھا کہ نہیں پوچھا گیا؟ کیا چیز؟ یہ کہ حضرت علی کو کون سی آپ پڑھ لینا. جب نہیں آپ حدیث لائے بخاری میں، نہیں آپ لائے حدیث، نہیں آپ جو نہیں آپ حدیث لائے. اچھا ابھی یہ پہلے میں دکھا چکا ہوں. نہیں پہلے آپ پہلے سنیں، آپ انکار کریں، اگر میں غلط ہوں نا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ آپ اس میں ٹائم ضائع کروا رہے ہیں. نہیں آپ حدیث لائیں گے نا تو بات ہوگی. رسول خدا کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اور جو محمد کو پوچھتا تھا تو محمد. چلے گئے کہاں؟ سقیفہ بنی ساعدہ، ٹھیک ہے. وہاں پر اصحاب جمع تھے انصار. انہوں نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے، ایک خلیفہ تم میں سے. بخاری میں پوری کتاب وہ الگ معاملہ ہے.
تو آپ نے کہا کہ حضرت علی کو آپ نے کہا مشوروں میں نہیں شامل کیا گیا. آپ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہو نا, میں چاہتا ہوں حدیث پڑھیں, کتاب الجہاد والسیر, جتنا اس حدیث سے غلط مفہوم لیا جا رہا ہے نا, میں ابھی واضح کر دوں گا اس حدیث میں کیا لکھا ہے. نہیں, حضرت علی نہیں, مولا علی نے کہا نا کہ آپ خلیفہ ہو گئے, مجھ سے پوچھا تک نہیں. بولا سیدہ زہرا فاطمہ وہ بتائیں, وہ الفاظ وہ اس بات پر حق نہیں رکھتی تھی کہ ان سے پوچھا جاتا کہ خلافت ہم لے رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے لیں, بنے نہ بنے. امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, یہاں بچے کی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے جسے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے وہ بچہ نہیں ہے, یعنی اس کا علمی سطح بہت بلند ہے. ان سے بھی نہیں پوچھا گیا کہ بھئی ہم یہ کام رسول خدا کے نواسے ہیں. سیدہ زہرا سے نہیں پوچھا گیا, یعنی معاملہ طے کیا گیا. بہرحال اس کے بعد بھی جو ہے جیسے جس طرح سے جو بھی چیز ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین ترکت فیکم خلیفتین, اس کے مقابلے میں آپ دوسری چیز لے آتے ہیں. جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی انت خلیفتی, آپ اس کا جواب نہیں دیتے, فی الدنیا والآخرہ اس کا جواب نہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کو ماننے والے اس وقت اس دنیا میں موجود تھے, اس وقت موجود تھے جنہوں نے کہا کہ علی وصی ہیں, یہ ساری باتیں میں نے آج ثابت کر دی. کہاں ثابت کر دی؟ رسول آپ کہہ رہے ہو تو ثابت ہو ام المومنین حضرت عائشہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ بی بی عائشہ کی بات کو آپ اہمیت نہیں دے رہے ہیں. کیا مقصد؟ وہ کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میرے گود میں ان کا انتقال ہوا ہے, میرے سامنے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو ان کے سامنے ان کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو یہ بات ہوئی وہ مجھول بات ہے, سامنے والوں کے کہنے کی کوئی بات ہے نہیں. اچھا دیکھیں کتنی بے انصافی ہے, الحمدللہ کہ میں ان کو اس مقام تک لے آیا. جب بی بی عائشہ سے کہا گیا کہ علی وصی ہیں اللہ کے رسول کے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے سامنے نہیں کہا. یہ حدیث میں تھی نہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس وقت موجود تھی, تو کب بنایا سے کیا مراد, مطلب نہیں بنایا ان کے سامنے. جو آپ نے مجھے دکھائی اس میں یہ بات نہیں ہے. ایک منٹ, پھر یہی بات, یہی معیار, یہی قانون جب بی بی فاطمہ الزہرا فدق کا مطالبہ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. تو پھر وہاں پر بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرے سامنے نہیں کہا, بلکہ کہا کہ میرے بابا قرآن کے مخالف نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جب بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی انہیں مان لینی چاہیے, حدیث سن لی, تو وہ جو آگے کہہ رہے ہیں کہ وصی ہیں تو ان کو بھی سن لینا چاہیے تھا. ارے کمال ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا نے تو قبول کر لی تو بات کو نا. نہیں قبول کی, آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں. یہ بخاری میں آپ کے لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھی ان سے بات نہ ہوئی, نے بات نہیں کی, پھر حضرت علی نے پڑھایا. یہ موضوع چل رہا ہے, آپ کی بات کا جواب دے کے میں دوبارہ اپنے واپس آ رہا ہوں. یہ الگ موضوع ہے, اگر آپ کو بیٹھنا ہو تو پھر الگ موضوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہے کہ اب وہ امام حسن کی بات کر لوں پھر رہ جائے گا. کہ پہلے تو وہ فتویٰ لکھ لینا, سائن کر کے. کون سا فتویٰ چاہیے حضور کا؟ امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا. میں نے آپ کو ٹیکنیکل طور پہ سمجھا دیا ہے. نہیں, وہ لکھ کر دیں کہ عین حق تھا. وہ کون آپ نے کہا تھا نا کہ بھائی جو بھی لینا ہے سیاست وغیرہ سب لینی ہے, تو وہ مجھے لکھ کر دینا تاکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام حسین. اچھا میرا فتویٰ کیا ہے؟ امام حسین نے یزید کی اتباع نہیں کی نا, نہیں بیعت کی, لکھت میں حق پہ تھے, جنہوں نے بیعت کی انہوں نے شریعت کی اتباع کی. امام حسن کا نام لیا, مجھے وہ کلیئر کرنا ہے. میرا فتویٰ چاہیے نا, میرا ذاتی فتویٰ ہے. امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی, وہ حق پہ تھے, اور جنہوں نے بیعت کی وہ اپنے طور پہ حق پہ تھے. ثبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر دے دی کہ وہ شریعت کے پابند تھے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی کہ اتباع کرو چاہے تم پہ حبشی غلام کیوں نہ ہو. تو انہوں نے ان کا جو امام حسین کا علم تھا وہ کسی اور کا علم نہیں تھا, ان کے لیے حجت تھی, انہوں نے نہیں کی, ختم ہوگی بات. جنہوں نے جملہ یاد رکھیے گا, تاریخی جملہ نے کہا کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ بھی حق پر تھے, جی امام حسین نے بیعت نہیں کی وہ بھی حق پر تھے. بالکل, دونوں بالکل. اچھا اگر اچھا اب یہ جو ہے نا, یہ میں کہتا ہوں کہ ریکارڈ جو ہے نا, ایک پورا موضوع چلے گا, پورا موضوع, یعنی موضوع لکھ لیں, بالکل بات ریکارڈ پر ہے. میری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ موضوع, میں نے اپنی کتاب میں یہی بات لکھی ہے. غلط لکھا ہے, دنیا گمراہ ہو جائے گی. جو جواب دیں گا رد دیں گا, میں اس کو انشاءاللہ. نہیں بات سنیں, امام حسین مدینے سے نکلے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ حسین کی اتباع کرنا. اہل مدینہ کو امام حسین نے بلایا, امام حسین نے انہیں دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو, کوئی نہیں چلا. پھر امام حسین مکے گئے, مکے میں سب کو بلایا, سب حاجیوں کو بلایا. حضرت عباس نے خطبہ دیا کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے کہ اے لوگوں اس کو پہچانو کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ اس کی بیعت نہیں کرتے اور ایسے کی بیعت کی ہے. بڑا روایتیں نہیں, کوئی مستند روایتیں نہیں ہیں. جو اہل بیعت کی بات ہوتی ہے, جو ان کے اوپر ظلم کی بات ہوتی ہے نا, وہ آپ ہے ہی نہیں. آپ بیچ میں نہ بولیں, صحابہ میں کوئی بھی اہل بیت کا ساتھ دینے والا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں, یہ کیسی بات کی آتی ہے بھائی, آپ یہ بات کر رہے ہیں. بنو ہاشم میں کوئی نہیں کھڑا ہوا ہے کہ اس کو کھڑا ہو گیا. اچھا انہوں نے کہا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. ٹھیک, ایک منٹ.
تو قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ کہ حنین کے دن نہیں میں آیت پڑھ رہا ہوں بھائی. اللہ کے رسول موجود کھڑے ہیں, اللہ کے رسول موجود کھڑے ہیں, آپ تفسیر پڑھ لینا. پڑھ رہا ہوں تفسیر. جب کفار کا حملہ شدید ہوا 80 لوگ رسول خدا کے ساتھ کھڑے تھے, باقی سارے چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو کیا آپ یہاں پر یہ دلیل بنائیں؟ بات ہو گئی حنین پہ سب چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو آپ پڑھ لیں تفسیر. آپ کی تفسیر بتا رہا ہوں. حنین پہلے ہوا یا خیبر پہلے ہوا؟ حنین پہلے ہوا یا خیبر پہلے ہوا؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عالم ما فی قلوبکم, کہ ہم تمہارے دل کو میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیبر ٹھیک ہے, آپ ٹاپک پہ آ جائیں نا, آپ بہت گھما رہے ہیں. یہ جو دلیل دے رہے ہیں نا وہ بات تو وہ ٹچ کرتی ہے قرآن کے ساتھ. رد کرتے ہیں کہ امام حسین کے ماننے والے بھی حق پہ تھے اور یزید کے ماننے والے نہیں. دیکھیں غلط ہے, میری دو باتیں. میری بات یہ نہیں کہ یزید کو بعد میں جب امام حسین کے ساتھ جب ان کا وہ ہوا اس وقت میں یزید کو کبھی قبول نہیں کرتا ہوں, لیکن جب میں بات بتا رہا ہوں معاویہ کے زمانے میں یزید کے لیے جو بات کی گئی اور صحابہ نے دی بیعت نا, جنہوں نے ٹھیک ہے نا, صحابہ نے یزید کی نہیں بیعت نہیں دی اس طریقے سے, معاویہ کے حق میں بات ہوئی ہے کیونکہ معاویہ طلب کر. بھائی آپ کے سامنے میں آپ کو حدیث دکھا چکا ہے. بیعت ہوتی ہے کہ میں آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں, چلو آپ کو میں حدیث دکھا چکا تھا اس دن, نام لکھا ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم نے یزید کی ایسے بیعت کی جیسے اللہ, نام لکھا یزید کا. اب یہ کہیں اور جوڑ رہے ہیں, اس کی خود کی من پسند تعویل کر رہے ہیں, ایسی کوئی تعویل آپ کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی. اچھا یہ پوائنٹ کلیئر کر دیں کہ یزید کی حکمرانی کے بعد جو معرکہ کربلا ہوا اس وقت کی بات نہیں کر رہے آپ بات کریں جب اس کو خلیفہ بنایا, جب خلیفہ یہ ولی عہد تھا نا, ولی عہد تھا. حضرت امیر معاویہ طلب کر رہے تھے اپنے بیٹے کے لیے خلافت, وہ صحیح اس وقت ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو امت ہے نا خاموش ہے, کیونکہ ابوبکر حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ بیعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یعنی ان کا مشورہ کیا ہے. یہ جب اس وقت معاملہ جب چل رہا تھا تو اس وقت بس تینوں نے جو کھل کر مخالفت کی وہ 3 شخصیات ہیں, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن ابی بکر, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر. یہ 3 شخصیات نے مخالفت کی اور اپنی وجوہات بتا دی کہ ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں. اب رہ گئی جب یزید کا معاملہ آیا, دیکھیں یزید کبھی مدینہ نہیں آیا ہے, تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یزید مدینہ چل کے آئے, نہ مدینے والے کبھی یزید کے پاس گئے. یہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر جو ہے وہ مدینے میں تھے, لیکن سب شہروں سے ان کے اولی بیعت لیتے تھے. میرے ٹائم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں. نہیں کنکلوڈ کر دیں گے, کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. بات کو جو ہے نا الجھا رہے ہیں یہ, کیوں آپ الجھاتے رہے بات کو. میں نے جو سوال اٹھایا نا وہ سوال کو گھماتے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے طلب کر رہے ہیں بیعت, تو وہ اپنا مقدم امام حسین کو کیوں نہیں رکھ رہے کہ رسول خدا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ ان سے جو بھی معاملہ ہوا معاملہ اجتہاداً خطا ہے. یہ تو آپ نے قانون بنا رکھا ہے نا, رسول خدا کا قانون کہاں ہے؟ دیکھیں رسول خدا نے اگر وصیت کی ہے تو سامنے آنی چاہیے. دیکھیں یہاں پر بات اس دن بھی یہ ہو رہی تھی کہ بھائی ان کا جو ہے, میں نے جب یہ روایت پڑھی ملم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ, تو آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا تو ہداری صاحب نے کہا کہ بھائی ان کا جو مولا علی کے سامنے والا دور ہے وہ ہم نہیں مانتے. یعنی خلیفہ خدا, خلیفہ برحق, حجت خدا کی مخالفت کر کر کے سالوں, اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا وہ سب اس وقت کا تھا, اس وقت کو ہم نہیں مانتے, باقی سب اوکے. یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ ہزاروی صاحب کی بات نہیں, مقصد یہ سیم, میرا بھی یہی موقف ہے. ہم حضرت معاویہ کی وہ سیاست کو قبول نہیں کرتے جو حضرت علی کے ساتھ قائم ہے. تو سیاست وہ نہیں, اس کے بعد جو ان کی امام حسن نے جب دے دی تو میں کون ہوتا جو میں انکار کر رہا ہوں. امام حسن نے جواب کے اندر کوئی سینس نظر آتا ہے, زمانے کا خلیفہ وہ نظر نہیں آیا. اس جواب کے اندر کوئی منطق, کوئی عقل نظر آتی ہے کہ اس وقت کو نہیں مانتے, باقی سارے وقت کو مانتے. ارے حضرت امام حسن کی دلیل دے رہا ہوں بھائی. امام حسن کہاں کلیئر کر دوں, یاد آ گیا, اچھا بات دوبارہ آپ نے لے لیا. امام حسن پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں, یہ پھر گھوم پھر کے امام حسن پر آتے ہیں. انہوں نے جو کہا کہ امام حسن نے خلافت دے دی, خلافت نہیں دے دی, امام حسن نے حکومت دے دی. ٹھیک ہے, کیا معنی ہے؟ تو خلافت امامت حکومت ایک ہی ہوئی. نہیں, دیکھیے میری بات سنیں. اچھا, حکومت اگر نہیں ملتی خلیفہ خدا کو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ خدا نہیں ہے. ارے بھائی, خلیفہ خدا مسند پر بیٹھا ہے تو وہ حاکم بھی ہے, تو وہ کیا مقصد, وہ الگ چیز ہے. نہیں, وہ الگ چیز ہے. حکمرانی تو امام کی ملکیت. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کس پر راضی ہے. ابھی آپ حکمرانی نہیں, اگر زمانے میں اس کا جواب اچھا مجھے دے دیں. حکمرانی امام کی ملکیت ہے نا. نہیں, حکمران دیکھیں, حکمرانی جو ہے کس کا, امام کا ہے نا. حکمران جب بیٹھا ہے جو خلیفہ خدا ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے, تو اس کے سامنے اگر کوئی آ رہا ہے, خروج کر رہا ہے, تو امام اگر مصلحتاً کہ بھئی یہ میں حکومت دے رہا ہوں وقتی طور پر, تاکہ ایک سیاست ہوتی ہے کہ کبھی آپ اپنی سیاست کے ذریعے سے کسی کو
یہ ظاہر کرتے ہیں. مطلب آپ وقتی طور پر ایک منٹ نہیں تکیہ کر رہے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, تکیہ نہیں کر رہے نہیں لوگوں, وہ ایک جدا ایشو ہے. اچھا, امام نے حکومت دی اپنی سیاست کے ذریعے سے کہ ٹھیک ہے, تاکہ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے نا, میرے بلانے پر نہیں آ رہے, میرے ساتھ جنگ پر نہیں چل رہے, میرے ساتھ قتال نہیں کر رہے, تو ٹھیک ہے میں اپنا پیچھے ہٹتا ہوں, میں ان کو حکومت دیتا ہوں, یہ حکومت کریں اور آپ ان کو جانچ لیں کہ جن پر راضی ہیں کہ وہ کیسے ہیں, وہ اپنے شرائط نبھانے میں کیسے ہیں, وہ اپنے عمل میں کیسے ہیں, وہ دین کے ساتھ کتنے اچھے ہیں. بیعت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کا کہنا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حکومت دے دی فی الارض بیعت کر لیں. اس طرح تو رسول خدا نے کافروں کے ساتھ صلح کی, تو کیا اس کا کیا مقصد ہوا؟ حکومت دی رسول اللہ نے نہیں, صلح کرنا الگ چیز ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کافر نہیں ٹائم دیا تھا, ٹائم الگ چیز تھا, حکومت مسلمانوں کو. آپ اپنے ٹائم میں بول لیجیے بھائی. نہیں اصل میں یہ پھنس رہے ہیں نا. کہاں پھنس رہا ہوں میں؟ یہ پھنس رہے ہیں, یہ آپ کو گھما رہے ہیں. پھنس رہے ہیں نہیں, یہ پھنس رہے ہیں, باتوں کو گھما رہے ہیں. امام حسن نے اپنی سیاست سے, اچھا دیکھیں آپ لوگوں کے کلمات اٹھا کر دیکھ لیں, اے کاش ہم امام حسن کا ساتھ دیتے, وہ ہم سے کہہ رہے تھے. کیوں؟ انہوں نے شرائط پر عمل نہیں کیا, انہوں نے اپنے بیٹے کو. یہ باتیں اپنی طرف سے ہیں. 20 سالہ دور امام امیر معاویہ کا ریاست کے اندر, 20 سالے دور کے اندر صحابہ کی آپ روایت لے لیں, یہ تو کسی کو نہیں مانیں گے نا. عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ سخی آدمی نہیں دیکھا میں نے کبھی. کہہ لیں گے آپ کے باپ والد صاحب ابو مولا علی سے بھی بڑے سخی تھے. یار دیکھیں بات بھی کرنے دیں مجھے, آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے, میں آپ کو بات کرتا ہوں نا, میں سوال کر رہا ہوں کہ وہ حدیث سے سوال کیا گیا جو اس کا جواب دینا جو خود اہل سنت آن نہ کریں, جو خود اہل سنت آن نہیں کرتے نا, یہ وہ حدیث سے سناتے. دیکھیں یہ غلط بات ہے نا. نہیں ہماری جتنی روایتیں سناتا ہوں وہ صحیح سناتا ہوں. آپ اپنے ٹائم پہ سنائیے گا. آپ آج کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایسا خیال سنایا ہے, ایسا خیال سنایا ہے جو قیامت تک لوگ تعجب میں پڑے رہے. کیا کہ وہ جو آپ نے فرسٹ ٹائم وہ اٹھایا تھا, میں نے دلیلیں دی آپ کو, ٹیکنیکلی طور پہ علمی طور پہ بھی سب کچھ دے دیا. جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے حکومت کی. اب ان کا کیا کام تھا کہ وہ لوٹا کر دیتے نا, امام حسین موجود تھے نا. یار آپ بنا آپ نے بنائی ہے نا, جب آپ مانیں گے چیز تو نہیں, کیوں آپ اپنی طرف سے کہیں گے کہ مانے امیر معاویہ 20 سال حکومت کر رہے, تو مجھے بتائیں امام حسین نے کبھی 20 سالوں میں امیر معاویہ کے خلاف کوئی جہاد کیا؟ نہیں, وہ کوئی نکلے بعد اخراج کیا نہیں کیا. امام حسن نے عہد کی شرط, امام حسن نے عہد کیا تھا کہ جب تک آپ حکومت کریں گے ہم خاموش رہیں گے. ختم ہو گیا. نہیں تو پھر آپ شرائطوں کو ہی نہیں مانتے نا, اس شرائط کو مان لیتے. نہیں شرائط آپ کی طرف بھائی, سے بات میں گارنٹی دیتا ہوں. یزید کو خلیفہ, اب یزید خلیفہ بن گیا نا, وہ چلے گا خلیفہ یزید بن گیا. معاہدہ ہوا امام حسن کے ساتھ, آپ اپنے قانون, امام حسن کی شہادت ہو گئی یا انتقال ہو گیا, یہ الگ موضوع. لیکن آپ نے یہ ہزاری صاحب والا کام کر رہے ہیں, ہزاری صاحب والا کام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بڑے ہیں, بزرگ ہیں, آپ بات کو سمجھیں. آپ جو ہے اپنی دلیل, بھائی بات ہو گیا نہیں, دیکھیں نا میری بات سنیں. میں چاہتا ہوں اپنا بات یہ ہے, نہیں بنا جو آپ نے بنا رکھی ہے, جو آپ نے بنا رکھی ہے, منصف بنے آپ, منصف نہیں آپ بنا منصف نہیں, آپ بنا آپ نے جو بنائی ہے نا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے, آپ قیامت تک اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ صحابہ کی موجودگی میں تابعی کو خلیفہ بنایا گیا جس کو اتباع کرنی تھی. نہیں دیکھ کیا یہ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے. تابعی کو خلیفہ بنایا تو یہ سارے معاملے سنا چکا ہوں کہ تم پہ اگر کوئی حبشی غلام مقرر ہو جائے تو تم اتباع کرو. اللہ کے رسول پر جھوٹ نہ باندھو, اللہ کے رسول نہیں کہہ سکتے, قرآن کے مخالف, قرآن کے مخالف. میں جتنی حدیثیں سناتا ہوں یہ کہتے ہیں نہیں جھوٹ ہے بھائی, ایسی بات ہوتی ہے. آپ ان سے اس سوال کا جواب لے لو, بس بڑھ نہیں سکیں گے. جواب لے لو. ایک لاجیکل ایرر ہے آپ کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تم پہ نگراں امیر بنا دیا جائے تو اس کی اتباع کرو. جی یہ ہے بنا دینے کے بعد کا پروسیس. مگر سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ بنایا کیوں. یہ لیکن بات یہ ہے صحابہ کی موجودگی میں صحابہ کو کسی غیر صحابی کو خلیفہ کیوں بنایا. سیدھی سی ہے, صحابہ جو ہے ان کا وہ کوئی دنیائی طلبگار لوگ نہیں تھے, اس لیے عدل کہا جاتا ہے. ہدایت کے ستارے تو تھے. ہاں ہدایت کے ستارے کا مطلب یہ کہ ستاروں کے ہوتے ہوئے ارے بھائی جعلی بلب کیوں جلائے. نہیں ایک بات سن لیں نا. بات ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے نا امور ہے وہ حالات اور واقعات کو دیکھ کے آپ نے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ شرط کوئی نہیں لگائی ہوئی قرآن شریف میں یا حدیث میں کہ آپ نے صحابی کو ہی وزیر لگانا ہے, وزیر اعظم لگانا ہے یا خلیفہ بنانا ہے, یہ کوئی شرط نہیں ہے. افضل نہیں افضلیت کے دیکھیں افضلیت کا پھر وہ افضل ہی کو خلیفہ بات سنیں نا, میری بات سنیں نا. سیاست ایک الگ مقام آ جاتا ہے اور افضلیت ایک الگ مقام ہے. تیجانی صاحب کے پاس جواب نہیں ہے, سارا کیا جواب ہے. آپ دین کو سمجھ نہیں رہے ہیں. صحابہ چلے گئے,
اہل بیت چلے گئے. آج اگر ہم کسی کو وزیر اعظم خلافت بناتے ہیں ان کی خلافت کا مطلب ہم نے قابل قبول نہیں ہے. ذاتی تعویلات کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے ہیں. میں بات کر رہا ہوں صحابہ بھی نہیں ہے. نہیں آپ نے میری بات میں اتنا بولے سارا ٹائم میرا 1200 سال کے اندر 1200 سال میں چلے امام حسن عسکری تک آپ لے آئے. 1200 سال کے بعد اتنے خلفاء آئے, اتنے سلطان سلاطین آئے, اتنے ملوک آئے, وہ سارے کے سارے ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر آج اگر کوئی صحابی ہوتا تو ہم اس کو اپنا حاکم بناتے, کسی غیر صحابی نہیں. یہ ہم سیاست دیکھیں, سیاست جو ہوتی ہے وہ ہم مشوروں پہ ہوتی ہے نا. غیر صحابی کو بنا دیتے ہیں. اس میں کوئی اسلام میں کوئی شرط لگائی ہوئی ہے کہ صحابی کو بنانا ہے, افضل کو نہیں بنانا. دیکھیں پھر بات آگے افضلیت کے معنی یہ ہوتی ہے کہ علم میں افضلیت ہے, نسبت میں افضلیت ہے, صحبت میں افضلیت ہے, یہ معنی بن سکتے ہیں. سمجھے نا, حکمرانی میں افضلیت کا معنی لازمی نہیں آتا, شرط نہیں ہے. کہا کہ تقویٰ پرہیزگار. نہیں نہیں ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصول اس میں دلیل دے رہا ہوں, ہزاروی صاحب کی دلیل دے رہا ہوں, مجھے یاد نہیں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سارا لے لیا انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو لشکر دیا تھا. جھوٹی تعلیمات پھر دیکھیں, پھر جھوٹی علمی طور پہ میں نے آج تک ان کے احترام میں یہ بات نہیں کی کہ آپ تعویلات جو آپ وہ جھوٹی ہے, لیکن میں جب بھی کوئی حدیث لاتا ہوں فوراً کہتے ہیں جھوٹی ہے. یہ غلط ہے, اخلاقی بات.